السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور وہ تمام خواتین جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے بیان سماعت فرما رہی ہیں، آج ہم ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں. اور وہ خاص موضوع کیا ہے؟ میں ایک عنوان بولتا ہوں، وہی عنوان خاص موضوع بھی ہے اور تمہید بھی ہے. مسلمانوں میں نزع یعنی اختلافات کو روکنے کی تدبیر اللہ پاک نے سورہ حجرات میں بیان فرمائی ہے. یعنی اختلافات اور نزع ختم نہ ہوں تو کس طرح کسی طرح منافرت کے جذبات زیادہ تیز اور مشتعل نہ ہونے پائیں. بڑی اہم بات. اس کے لیے اللہ پاک نے بہت زبردست بات ارشاد فرمائی: انما المؤمنون اخوہ. اے مومنو، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو. یہ چیزیں عورتوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ مومن عورتیں اور آپس میں بہن ہیں. اب دیکھیے، مومن مرد اور عورتیں یہ بھی آپس میں بہن بھائی ہیں تخلیقی اعتبار سے. آدم اور حوا علیہ السلام کے ہمارے والد والدہ ہونے کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے بہرحال ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت آپس میں بہن بھائی ہیں. رشتے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، رشتہ الگ چیز ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان نزاعات ہو جائیں، اختلافات ہو جائیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک نے اس کی پچھلی آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر تم میں سے ایک مومن، دو گروہ ہیں مومن کے، ان میں اختلافات ہو جائیں تو تم ایسا کرو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. ان میں اصلاح کی ایک شکل نکالو. اصلاح یعنی آپس میں وہ دوست ہو جائیں، ان کے اختلافات ختم ہو جائیں. اور اللہ نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین. جو اختلافات کو ختم کرتے ہیں وہ متقی ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ بات ارشاد فرمایا. یہ ایک جذباتی جملہ ارشاد فرمایا: انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. دیکھو، ایمان والے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کے درمیان اصلاح، دوستی کر دیا کرو. فاتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اور دونوں گروہوں کو جن میں اختلاف ہے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں. اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ تم پر رحم فرمائے گا. اس سے زیادہ کوئی اور یقین دہانی کچھ بھی نہیں ہو سکتی جو اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا. پھر اللہ پاک نے ایک خاص بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب اختلافات بڑھ جاتے ہیں، بڑھنے کے بعد وہ ختم نہیں ہوتے، تو ایسے حرکات اور سکنات یا اعمال ہر دو گروہ کی طرف سے نہ نکلیں کہ پھر وہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. بڑی اہم بات. جذبات کو مشتعل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ٹھیس پہنچتے ہیں، تو یہ اختلافات اور بڑھ جاتے ہیں. ابھی جب بات آگے آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے ان باتوں کو کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو، دیکھو، تم ایک دوسرے کا مذاق مت بناؤ. ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ بنائے. ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا آپ مذاق بنا رہے ہیں وہ تم سے بہتر ہو.
اللہ کے یہاں ان کا مقام تم سے زیادہ ہے. ایسا ہو سکتا ہے. اور وہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ بنائیں جن میں اختلاف ہے. کہیں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ جس کا آپ مذاق بنا رہے ہیں وہ گروہ آپ سے اللہ کے یہاں بہتر ہو. عورتوں کا وہ گروہ. اور یہ بات حقیقت سب کے سامنے آیا ہے کہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ مخالف افراد کی برائیوں پر زیادہ نظر ہوتی ہے. کہاں برائی ہو رہی، پرانے بھی ہے تو نکالتے ہیں. یہ کیا تھا، یہ کیا تھی، اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا، وہ ہو چکا. اگر اس نے توبہ کر لیا تو اس کے گناہ ختم ہو گئے، اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ اچھا ہو گیا یا اچھی ہو گئی. اب آپ کی اس حرکت سے کیا کیا گناہ ہوں گے وہ آگے اللہ خود بیان کر رہے ہیں. میں اپنی زبان میں اس وجہ سے اس کو بیان نہیں کر رہا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. دیکھو ایک دوسرے پر طعنہ مت مارو. یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے. طعنہ مارنے سے جسے ٹنچ مارنا کہتے ہیں اور کچولا مارنا بولتے ہیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ اختلافات کو ہوا لگتی ہے اور آگ میں گھی کا کام کرتا ہے. اختلافات شدید ہو جاتے ہیں، مرنے مارنے تک کی باتیں ہو جاتی ہیں، بچوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، ایک اور دوسرے کی عزت اچھالنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو تباہ و تاراج کرنے لگ جاتے ہیں. یہ جو کہ بڑی خطرناک بات ہے. تو آگے بڑھتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. برے برے لقب سے کسی کو مت پکارو. یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. جب آپ لقب دیتے ہیں کسی کو، کوئی آدمی کوئی خدا کی طرف سے کسی عیب میں ہے، اب اس کو عیب سے پکار رہے ہیں. مثال کے طور پر چونچے کو چونچا بول رہے ہیں، ایک ٹھنگنا ہے گڈا ہے اسے گڈا بول رہے ہیں، کسی کی آپ چھوٹی بڑی ہے اسے کانا بول رہے ہیں، کوئی لنگڑا ہے تو کوئی اسے لنگڑا بول رہے ہیں. دیکھیے یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہوئی ہے، انسان نے نہیں بنائی. یہ اگر بعد میں بھی آئی ہیں تو اللہ کی دی ہوئی ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا تو وہ اپنے اعتبار سے سب سے خوبصورت پیدا ہوتا ہے اور یہ چیز کسی کے بس میں نہیں ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. میں آپ کو رک کر کے خاص بات کہتا ہوں، جہاں یہ الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، دوسرے کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جس سے جیسے اس کے کام ہے، کچھ کام کرتا ہے، اب اس کام کے اندر اس کو اس کا لقب دیا جائے، بہت بری بات. سنتراش الفاظ تو اچھے، منا لوہار ہے، پتھر پھوڑنے والا ہے، ارے اس کی اوقات کیا ہے، وہ کارپینٹر ہے. دیکھیے یہ الفاظ استعمال کرنا بہت خطرناک ہے. ہو سکتا ہے وہ حلال روزی کما رہا ہے، اس نے کوشش کی ہے حلال روزی کمانے کی، وہ حلال کھا، اس کے حلال کھانے اور کمانے پر اللہ ثواب مرتب کر رہے ہیں، ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. بہت خطرناک بات ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. کسی کا برا نام رکھ دینا ایمان کے بعد اگر کوئی گناہ ہے تو یہ آپ ایمان والے ہیں تو آپ کسی کو کچھ بھی کیسے بول سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہ بولے. آپ ایک ایمان والا اس کے نام سے پکارے. ہاں ایسا نام آپ دے سکتے ہیں جس نام پہ حسن ہو. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ہی واقعہ بولتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت کے کام سے مسجد نبوی میں واپس اپنے گھر تشریف لائے. کوئی وقت کا وقت تھا، ظہر کی نماز کے لیے کچھ وقت باقی تھا. جب مسجد میں آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ایسا چتائی ہے، لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا بدن کھلا ہوا ہے، وہ ساری مٹی ان کی بدن کو لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول کے وہ بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے. قریب آئے اور اسے سینے پہ ہاتھ رکھے، یوں پھیلاتے ہوئے کہا یا ابا تراب، اے ابو تراب. تراب کہتے ہیں مٹی کو، ابو کہتے ہیں باپ کو. اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ، ذرا سلیقے سے کہیں اچھی جگہ سو جاؤ. اتنی محبت سے اللہ کے رسول نے فرمایا تو اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر کے لیے اپنا نام ابو تراب رکھ دیا. کتنی خاص بات ہے. ایسا ہوتا ہے. ایک صحابی تھے جو
تھے تو کاروباری، ان کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ عصر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی جگہ 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ پھیرنے کے بعد جب پلٹے لوگوں کی طرف تو وہ صحابی کھڑے ہوئے اور یوں کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز کو اللہ تعالیٰ نے 3 رکعت کر دیا ہے یا آپ بھول گئے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، وہ 4 رکعت دی ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا جن کی مجال نہیں تھی کچھ کہنے کی، تو پوچھا بڑے صحابہ کرام سے کیا نماز 3 رکعت ہو گئی؟ تو ہاں اللہ کے رسول 3 رکعت۔ کہا ٹھیک ہے پھر کھڑے ہو جاؤ، ایک رکعت میں پڑھا، ایک اور رکعت میں پڑھا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں نماز کے بیچ میں گفتگو کرنا جائز تھا۔ اللہ کے رسول پلٹے پھر ایک اور رکعت نماز پڑھائی، انہیں بلا کر کے کہا ذو الیدین، یعنی 2 لمبے ہاتھ والے، تم نماز میں حاضر دماغ رہتے ہو۔ صحابہ کرام نے کہا ہم بھی رہتے ہیں، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون کہے؟ بہرحال یہ ہوتی خوبصورت لقب دینا۔ کوئی آدمی بڑے خوبصورت انداز کا ہے، کوئی آدمی بڑا خوبصورت ہے۔ ایک صحابی تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، دہی عقل بھی اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آتے تو ان کی شکل میں آتے تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ ہاں خوبصورتی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول ان سے کہتے کہ دہیا تم کھولے میں مت نہاؤ، تمہارا بدن بڑا خوبصورت ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، اچھی چیز اچھا جملہ کسی کے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں تو ضرور کرو۔ ایک صحابی ہے موٹے تازے اونچے پورے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بطل الاسلام، یہ اسلام کا ہیرو ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول کو دبلا پتلا بدن ادھر داڑھی ادھر جا رہے بال ادھر بکھر پسند نہیں تھا، کہتے تھے کہ اچھے رہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، حسن دیا ہے، صحت دی ہے، کپڑے دیے ہیں، تو آپ خوبصورت دکھو۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بڑے خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ بھی خوبصورت رہے اور بنے۔ خیر گفتگو ہماری وہ نہیں ہے، کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ پھر اگر ایسا تم نے غلطی سے کر دیا تو تم توبہ کر لو، اگر توبہ نہیں کرو گے تو ظالمین میں تمہارا شمار ہوگا۔ بہت اہم بات ہم نے آپ سے عرض کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی کو تانا دینا، اس میں غصہ اور اختلافات بڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، یا قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ پہلے کر لیں۔ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ غلط فہمی جسے بولتے ہیں ہماری ہلکی پھلکی زبان میں، اس سے غلط فہمی ہو گئی، ان سے غلط فہمی ہو گئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس شخص کے اندر یا اس قوم کے اندر ہزار خوبیاں اور بھلائیاں بھی ہوگی، تو جس سے آپ کو بدگمانی ہے، اگر بالفرض ایک برائی ہے تو ساری نظر وہیں جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، بہت سارے بدگمانیاں گناہ تک لے کے چلے جاتی ہیں، حتیٰ کہ گناہ کبیرہ ہو جاتی ہے۔ کیا گناہ کبیرہ ہوتے ہیں وہ آگے بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک ہی بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر آدمی کے اندر اس آدمی سے تجسس، انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا نہیں کر رہا، ہاں اب شروع ہو جاتی۔ اب تلاش کرتا رہا 1 مہینے تک، 1 مہینے کے بعد اتفاق سے اس کی غلطی ملی، ارے وہ آدمی تو ایسا ہے، ساری بھلائیاں اس نے پیچھے ڈال دی۔ اور یہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے، مردوں میں کسی قدر کم ہوتا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں پرسنٹیج مردوں کا بھی بڑھ گیا ہے۔ ورنہ ایک وقت تھا کہ مرد عام طور پر ادھر کی ادھر نہیں کرتے تھے، لیکن موجودہ زمانے میں مردوں کی بھی خصلت بن گئی کہ وہ ادھر کی ادھر کر کے چغلخوری کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنة قتات، چغلخور جنت میں ہی نہیں جائے گا جو چغلخوری کرتا ہے۔
اسی لیے چغلخوری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور یہ چغلخوریاں بدگمانی میں مبتلا کر دیتی ہیں. ایک بہت بڑے کسی عالم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ فلانا آدمی آپ کے بارے میں یہ برائی کر رہا تھا, بڑا اچھا آدمی ہے وہ. تو ان بزرگ نے کہا وہ جو آدمی غیبت کر رہا تھا, جو گناہ کبیرہ میں مبتلا تھا, وہ اچھا کیسے ہو گیا؟ وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا جو گناہ کبیرہ کرے. اس لیے کسی کے تہم میں نہیں رہنا چاہیے. وہ کیا کرتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ ایک جملہ میں عام طور پہ میں نے بہت پہلے کہا تھا, جب وہ لاک ڈاؤن وغیرہ چل رہا تھا تو میں نے کہہ دیا, شاید کچھ کم لوگ تھے تو برداشت ہو گیا, لیکن ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں, موجودہ زمانے میں جتنا اللہ تعالیٰ نے مسجد کے مصلیوں کو امام اور مؤذن پر نظر کرنے کی توفیق دی ہے, اگر یہ توفیق ذرا اپنی اولاد اور گھر والوں کی طرف کر دیتے تو معاشرہ آدھا سدھر جاتا. امام صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ خطیب صاحب کیا کر رہے ہیں, کیا پہنے ہوئے ہیں, کیا ان کو موبائل کی کیسی گاڑی ہے ان کی, میں نے دیکھا طنز کرتے ہوئے, یہ وہ ہیں جو یہ کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو یہ کرتے ہیں, کیا مل جائے گا اس سے؟ غیبت بھی تو ہوگی, گناہ ہی تو ہوگا, کیوں آپ تجسس میں پڑھ رہے ہیں؟ بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں امام صاحب سنتیں پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. ایک بہت بڑی بات میں آپ سے عرض کروں, کوئی عالم اگر آپ کو علم دین کا درس دیتا ہے وہ بدعمل ہے, بدعمل ہوگا اپنی جگہ, لیکن یہ ذہن میں رکھیں آپ غیبت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس نے آپ سے کہا کہ میں صحیح علم دوں گا, یہ نہیں کہا کہ صحیح عمل میں کروں گا. صحیح عمل کرو, کرنا ہے تو کرو. ایک حکیم ہے, ڈاکٹر ہے, بد پرہیز ہے, موٹا ہے, کیسے ہے, اب وہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے کہ آپ دبلے ہو جاؤ, تو آپ تھوڑی بولیں گے کہ آپ پہلے دبلے ہو. آپ کہیں گے بھائی مجھے جو دو پرہیز کی بات میں عمل کر لیتا, آپ عمل کر لیں گے, آپ کو فائدہ ہوگا, اگرچہ کہ وہ ڈاکٹر بد پرہیز ہے. بہت ضروری ہے ان چیزوں پر توجہ مت رہو کسی کے. جتنا آدمی اس کی تلاش میں رہے گا اتنا دماغی اعتبار سے ٹینشن میں رہے گا. چھوڑو کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, میں کیا کر رہا ہوں وہ دیکھو. ان بعض الظن اس سلسلے میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, میں اسے نقل کر دیتا ہوں. اخلاقاً اور امانتاً بڑوں کی باتوں میں وہی تاثیر ہوتی ہے جو ہمیں ہماری باتوں میں وہ تاثیر نہیں ہوتی. بدزن ہونا کیا چیز ہے, بدزنی کیوں گناہ ہے, یہ دو سوال انہوں نے خود کیے ہیں اپنی تفسیر کے اندر, پھر اس کا خود جواب دیا ہے. ان کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. دیکھو جب ایک آدمی دوسرے آدمی سے بدگمان ہو جاتا ہے تو حسن زن, اچھے زن کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اب وہ گنجائش نہیں رہتی, وہ اس سے بدزن ہی رہتا ہے. مخالف کی بات کا جو بھی جملہ کہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اس کا محل ہوں, وہ میرے ہی بارے میں بول رہا. تو اگر وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے ادھر کھڑے ہو کر کے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, تو وہ بات کر رہا, آپ سوچیں گے نہیں وہ میرے بارے میں ہی بول رہا, حالانکہ پتہ نہیں وہ کیا بول رہا, میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے ایسا بات کہہ رہا ہو, لیکن وہ کہے گا کہ نہیں میں ہی محل ہوں اس کا. انہوں نے یہ لکھا, بہت اچھی بات ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. اس کی بات میں ہزار اچھائیوں کی احتمالات ہو اور ایک احتمال ہو سکتا ہے برائی کا ہو, وہ پہلو نکالے گا وہ اپنے حق میں کہ نہیں وہ میرے ہی بارے میں کچھ نہ کچھ حرکت کر رہا تھا, کچھ نہ کچھ بول رہا تھا. میں اپنی بات کہتا ہوں, ایک جگہ میں کھڑا ہوا تھا, مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ کون سا گھر بک رہا ہے کون سا نہیں بک رہا. میں کسی اور سے بات کرنے کے لیے گیا, میں ان سے بات کی, میں نے گاڑی اسٹارٹ کی, میں چلا آیا. وہ جو تھے صاحب جس کا گھر بکنے والا تھا, جو بھی تھے, انہوں نے فون کر کے مجھ سے کہا کہ آپ نے کیا بھٹکا دیا. میں نے کہا میں نے کس کو کیا بھٹکا دیا. تو نہیں, آپ نے کہا کہ میرا گھر مت خریدو, یہ آپ نے مشہور کر. میں نے کہا میں آپ کا گھر جانتا بھی نہیں, ابھی آپ آئے تھے. میں نے کہا فلانے محلے میں کسی اور آدمی سے بات کرتے, کچھ اور, آپ کا گھر وہاں ہے, مجھے یہ بھی پتا نہیں, آپ وہ کرنے کے لیے آئے تھے. میں نے کہا اللہ کے بندے اگر آپ نے سوچ لیا ہے تو پھر میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. عجیب بات ہوتی ہے نا, مجھے پتا بھی نہیں, وہ گھر میرے اوپر بیتی ہوئی بات, حیرت کی بات ہے, جبکہ گھر کے بکنے نہ بکنے کی کوئی خبر میرے پاس نہیں ہے. اللہ عقل سلیم ہمیں نصیب فرمائے. اور عقل میں وہ چیز ہو کہ آدمی اپنے ذات کے حد تک اپنے آپ کو سمجھے.
وہ چیز مد نظر ہو جو اس کے لیے بھلائی تک جا سکتی ہے تو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، ولا تجسسوا، کسی کے تہمت میں مت رہو، ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت مت کرو، برائی اس کے پیچھے اس کی برائی، اس کے پیچھے اس کی برائی۔ یہ آدمی بڑی تکلیف میں رہتا ہے، اس کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ ہوتے رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اس کے بعد اس تک پہنچاؤں تو میرا کھانا ہضم ہوگا، ورنہ میرا کھانا ہضم نہیں ہوگا، اور اس کا نقصان اتنا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ آدمی کسی محفل میں آتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، جب کچھ مت بولو، یہاں سے کچھ سنے گا، کچھ سمجھے گا، کچھ کہے گا اور سامنے والے کو کچھ سنا دے گا، پوری بات کو بگاڑ دیتا ہے وہ آدمی تاکہ اچھی طرح لڑائی ہو جائے دونوں کے درمیان، اور اصلاح نہیں چاہتا، حالانکہ والصلح خیر، اصلاح کرنا، اچھی بات بولنا اچھی بات۔ دیکھیے اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، وہاں سے اٹھے، کسی کی فطرت میں ہے کہ آپ کیا بات کر رہے تھے، پوچھتے ہیں لوگ کیا بات، ارے بھائی ایسی بات تھی، ہماری اپنی ذاتی بات تھی، اچھا وہ لوگ کیا بات، مجھے پتا نہیں کیا بات کر رہے ہیں، بات ختم ہو جائے۔ میں اس وجہ سے آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ بات، میری ایک بہت چھوٹی بہن ہے، حافظ قرآن ہے، ایک مدرسے میں بہت اچھا پڑھاتی ہے، وہ اس کے مزاج میں نے دیکھا کہ وہ کبھی بھی کسی میں، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، بات ختم، اب وہ سوال کرنے والا سوال کرے گا، حتیٰ کہ کبھی میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتی مجھے نہیں پتا کیا، بڑی اچھی بات ہے، آدمی یہ کہہ دے سارے فساد سے بچ جائے گا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ایک مردار تمہارا سگا بھائی مر گیا، تم اس کے گوشت کو کاٹو اور کچا کھا جاؤ، اچھا لگے گا تمہیں؟ نہیں۔ وہی اللہ فرما رہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تمہیں بڑا برا لگے گا، دیکھو تم کسی مردار بھائی کے گوشت کو کاٹ کے نہیں کھا سکتے، اتنی بری چیز ہے غیبت کرنا۔ مگر یہ احساس کی بات ہے، بہت سارے لوگ موضوعات بولتے رہتے ہیں، ان کا کام ہے مسجد میں بولتے رہنا، ہمارا کام ہے سنتے رہنا، جمعہ پڑھنا، ساری باتیں دروازے کی ادھر پھینک دیے اور گھر کو چلے گئے۔ میرے بھائی گھر میں جا کر کے بھی سناؤ، بچوں کو بتاؤ۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت پڑھے لکھے نوجوان، میرے اپنے شاگردوں کو میں نے دیکھا جو امریکہ میں ہیں یا کئی بڑی بڑی کنٹریوں میں ہیں، انہیں میں نے تربیت کی ہے دین کی، جب وہ وہاں ہیں تو انہوں نے نکاح کیا، 4 بچے انہیں پیدا ہوئے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی بیویوں کی اور اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کر پاتے۔ جب اختلاف ہوتا ہے اور انہیں یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ بولتے ہیں ان کو بولو اللہ سے ڈرنے کے لیے، ہمیں کیوں بول رہے ہیں؟ وہ ڈرنا نہیں چاہتے اللہ سے۔ تو میں نے اپنے شاگرد سے بالکل نیا واقعہ ہے، میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے 15 سال میں اللہ کا خوف تم اپنی بیوی کو نہیں سکھا سکے تو پھر تم نے کیا کیا ہے؟ میں کیا نصیحت کروں؟ آپ نے تو نصیحت لی تھی مجھ سے، پھر وہ نصیحت کی کیوں نہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں، تھوڑی کو ہاتھ لگا کے کہتا ہوں، جو بات آپ سن رہے ہیں یہاں پر ذرا اپنی ماں و بہنوں سے کہیں، میری ماں، میری بہن، اے میری پیاری بیوی، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس طرح سے اس کو سمجھاؤ، کسی کے تہمت میں مت رہو۔ یہ موبائل کے چکر میں پڑھ کر کے پتہ نہیں کیا کیا ہماری عورتیں سیکھ رہی ہیں، ہمارے نوجوان بھی سیکھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں انہیں سیدھا راستہ تو نہیں مل رہا، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے سیدھا راستہ انہیں مل رہا ہوگا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ بہت 1-2 منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک بہت خاص بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی گھر میں آتا ہے اور اپنی بیوی سے یا اپنے بچے سے یا اپنی بچی سے کہتا ہے دروازہ بند کر دو، وہ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ چھوٹی سی بات، آپ کے چوری سے ڈرتا ہے، کوئی چیز میرے گھر سے چوری نہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے احکامات دل میں آ جائیں تو دروازہ بند کر دو، یہ اللہ سے ڈر ہے۔ ورنہ یہ شیطان ہے نا، یہ پھر چوری کرے گا ایمان کی، پھر یہ چوری کرے گا آپ کی صداقت کی، یہ چوری کرے گا آپ کی دینی محبت کی، یہ چوری کرے گا آپ کے نمازوں کی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں وسوسے آتے ہیں،
تو پہلے اللہ کی محبت کی جو کھڑکی آپ نے داخل کر لی دروازہ، اسے بند کر کے اسے محبت میں رکھو، پھر شیطان کے آنے کا دروازہ کہ کوئی سراغ باقی نہیں رہے گا تو نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے، نماز خراب نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ دیکھو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، یہ چیزیں دشمنی کو دعوت دیتی ہیں اور اشتعال پیدا کرتی ہیں۔ جہاں ہم ایمان والے ایک دوسرے ایمان والے کا مذاق نہ اڑائیں، یہ اللہ کہتے ہیں، تو اسی طرح اس کو سمجھ لو کہ معاشرے میں آپ کے آزو بازو سامنے پیچھے اگر غیر مسلم بھی رہتے ہیں تو ان کا مذاق مت اڑاؤ۔ یہ اشتعال انگیزی ہوتی ہے، اسی اشتعال انگیزی میں لوگ آپ کے جان کے عزت کے آبرو کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، محبت کا سلوک دو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، کسی پر طعن و تشنیع نہ کرو، کسی کے ٹوہ میں نہ رہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کسی سے بدگمانی نہ کرو کہ وہ برائی کر رہا ہوگا، اور آخر میں کسی کی غیبت نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جیسا کہ ہم اپنے گھر میں چوری سے ڈرتے ہیں، اسی طرح اپنے دل سے شیطان کے ذریعے ایمان کے چوری ہو جانے کا خدشہ کریں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب